الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا آغاز فرمایا اور اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اصل جو شخصیت مطلوب تھی سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ان کے بارے میں اور دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں جو صحیح ترین معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ جو چیزیں انہوں نے بتا دیں بس وہ آخری چیز ہے، اور تورات اور انجیل میں جتنی روایات آئی ہیں ان میں بہت سی ایسی ہیں جو رد کیے جانے کے قابل ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کو مان لے تو وہ مومن ہی نہیں رہتا، اور ایسی بھی ہیں جن کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے پڑھنے کی بعد میں اجازت دی تھی۔ پہلے منع فرمایا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ ڈانٹ بھی پڑی تھی، اور پھر بعد میں اجازت دے دی۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ پہلے آپ نے کسی چیز سے منع کیا اور کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو تبدیل فرمایا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزیں بتائیں جو نہ تاریخ کے بس کی ہیں اور نہ ہی آثار قدیمہ سے ان پر کوئی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جب روح عطا کی گئی تو وہ لیٹے ہوئے تھے اور اٹھے اور انہیں چھینک آئی، تو اس پہ انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور الحمدللہ خدا کی طرف سے سکھایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یرحمک ربک، تیرا پروردگار تجھ پہ رحمت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں میرے فرشتے ہیں ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ وہ گئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا، اور فرشتوں نے انہیں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ایسی چیز ہے، چھینک پہ اللہ کی تعریف اور سلام کا جواب دینا، یہ ازل سے انسان کی طبیعت میں رکھ دیا گیا ہے اور باقاعدہ سکھایا گیا۔ بہت سی چیزیں انسانی فطرت میں ایسی ہیں جو اللہ نے خود طے کر دیں اور وہ ہمیشہ رہیں گی۔ بچہ دودھ کو چوستا ہے
اور یہ چوسنا اس کی فطرت میں شامل کر دیا گیا۔ اسی طرح بھوک، کھانے کی رغبت اور اپنے فریق مخالف سے تعلق اور جنس، یہ سب چیزیں اللہ نے انسانوں کی طبیعت میں رکھیں اور اتنی زیادہ اس کی طرف رغبت دلائی کہ ان تین چیزوں میں سے اگر کھانا اور پینا نہ ہو تو انسانی زندگی اس پہ موقوف ہے۔ حرام کی بھی اجازت دے دی کہ اگر مر رہے ہو اور شراب سے جان بچے تو پی لو، حرام کھانے سے جان بچے تو حرام کھا لو۔ لیکن تیسرا معاملہ جو تھا جنس کا، اس میں اجازت نہیں تھی کہ اگر کسی کی شادی نہ ہو یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے تو وہ کوئی مر نہیں جائے گا۔ اس لیے ان ناجائز تعلقات کو ہر صورت میں منع فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، وہ جو پچھلی مرتبہ ذکر ہو رہا تھا کہ تمہیں دکھائیں چیزیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کتنے انبیاء آئے دنیا میں علیہ السلام؟ تو آپ نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے کہا ان میں سے کتنے ایسے تھے جو اولو العزم رسول تھے، بڑے درجے اور پائے کے رسول تھے علیہ السلام؟ تو آپ نے فرمایا ایک جم غفیر، 313 آدمی ایسے تھے جو ایک جم غفیر تھا، اللہ نے انہیں رسالت دی۔ میں نے کہا سب سے پہلے آپ نے فرمایا تمہارے والد آدم علیہ السلام، اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا وہ بہت بڑے انبیاء علیہ السلام میں سے تھے، اور اللہ نے پوری طرح مسلح کر کے انہیں دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ پودے دیے گئے، جانور تخلیق فرمائے گئے، انہیں طب سکھایا گیا، جانوروں سے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے یہ سکھایا گیا، دھاگا کیسے بنایا جائے اور کپڑے کیسے اس سے تیار ہوں گے، یہ سب کچھ سکھا کے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، اور کتاب و سنت اس معاملے میں بالکل خاموش ہے۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ڈکشنری کی مدد سے ترجمہ کر کے ہم اصل تک پہنچ جائیں، بلکہ کوئی بات آپ محاورے میں کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی محاورے استعمال ہوتے ہیں کہ 1000 بار سمجھایا ہے، حالانکہ 10 مرتبہ بے شک سمجھایا ہو۔ بالکل اسی طرح عربوں میں محاورے، عربوں کے تھے فلاں کام جب تک میں نہیں کروں گا، جب تک کہ جہاز، شپ، بحری جہاز، اس کو باندھنے کے لیے جو موٹا رسہ ہوتا ہے وہ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ قرآن نے بھی استعمال کیا کہ ہم ان کافروں کو جنت میں نہیں لے جائیں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے یہ رسہ گزر جائے۔ جمل اونٹ کو بھی کہتے ہیں، اور جمل اس موٹے رسے کو بھی کہتے ہیں جس سے بحری جہاز کو ساحل پہ باندھتے تھے۔
تو بعض اوقات محاورے ہوتے ہیں، اس بنیادی نکتے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے حدیث پر اعتراض کرنے والے اور یہ ملحد گمراہ ہوتے ہیں کہ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا، یہ تو زبان نبی کی ہو ہی نہیں سکی، یہ بات نہیں ارے بھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کا محاورہ استعمال کیا، مثلا یہ فرما دیا کہ 70 گنا، مثلا یہ فرما دیا کہ 70 دفعہ، قرآن کہتا ہے یہی محاورہ کہ اگر آپ 70 مرہ 70 مرتبہ بھی ان منافقوں کی مغفرت کی دعا مانگیں ہم معاف نہیں کریں گے، یہاں 70 سے مراد کثرت ہے، بہت مرتبہ ہے، ایگزیکٹ 70 کا فگر یہ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مواقع پہ عربوں کے محاورے استعمال فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر اس لیے 2 رائے ہو گئی، ایک رائے تو یہ ہو گئی کہ ٹیڑھی پسلی سے حوا پیدا کی گئی، آدم علیہ السلام کی جو آخری پسلی تھی وہ ٹیڑھی تھی اور اس سے پیدا ہوئی، اور ایک یہ رائے بھی ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ پسلیوں کی جو ہڈیاں ہیں اگرچہ نرم ہوتی ہیں لیکن ان کی شکل تم تبدیل نہیں کر سکتے، مراد یہ تھی۔ اسی لیے پوری حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حوا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی اور تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے، اور اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق دے بیٹھو، بس وہ جس فطرت پہ ہے اس کو برداشت کرنا ہے۔ اسی لیے نکاح صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی خوبیاں اس کی خامیوں سمیت نکاح ہوتا ہے، عورت کی فطرت میں اللہ نے تکرار رکھ دی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر ایک بات کہے پھر ایک بات کہے پھر ایک بات کہے، اب اس پہ چڑھنے کی کیا بات ہے، اس کی فطرت میں یہ ہے، اس کی فطرت میں ہے جذباتی ہو جانا۔ بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں مردوں جیسی صفات پائی جاتی ہیں، اور کم مرد ہوتے ہیں جن میں عورتوں کی صفات پائی جاتی ہیں۔ اس پہ تشریح ایک جگہ کی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، کیا مراد ہے؟ یا تو یہ کہ اس کی فطرت میں اللہ نے جو چیزیں رکھ دی ہیں، جذباتیت ہے، تعلق کا کاٹ دینا ہے وغیرہ وغیرہ، تم دیکھو اس کی رعایت کرنا تاکہ زندگی ٹھیک گزرے، اور یا یہ کہ پھر واقعی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہوں گی، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، دونوں آراء ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل مخلوق دکھائی، روحیں تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کی پیٹھ پہ اپنا ہاتھ پھیرا اور چیونٹیوں کی طرح ان کے بیٹے اور بیٹیاں نکلے، قیامت تک کے لیے آخری بچہ جو ہوگا وہ بھی آیا، اور اللہ نے کہا یہ تیری اولاد ہے آدم، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت دیر تک اپنے بچوں کو دیکھتے رہے، اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ کے پاس دولت زیادہ ہے، کچھ کے پاس کم ہے، تو انہوں نے کہا رب لولا سویتا، اللہ آپ میری ساری اولاد کو ایک جیسا کر دیتے تو کیا حرج ہے، سب امیر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سب امیر ہو جائیں تو کوئی کسی کی خدمت نہیں کرے گا، کوئی کسی کا کام ہی نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں یہی بات کہ لَيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے معاش کا تفاوت اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں تم ایک دوسرے سے کام کرا سکو،
لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے بہت اچھی طرح سے کہ ایک چیز ہے انسانی ضروریات زندگی، اللہ نے اس میں تفاوت نہیں کیا۔ انسانی ضروریات زندگی جو بنیادی ہیں، اس کے پورا ہو جانے کے بعد پھر اللہ نے کسی کو زیادہ مقام دیا اور کسی کو کم۔ اور جو لوگ انسانی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کرتے وہ ظلم کرتے ہیں، اور کفر جیسا شدید ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کو قیامت میں پکڑے گا بھی اور پوچھے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کتے کو دیکھ لیا تھا زخمی، تو فرمایا اس کا علاج کراؤ، میں ڈرتا ہوں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کتا تیری دور میں کیوں مر گیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، دفتر جا رہے تھے، تو پیدل چلتے ہوئے انہوں نے ایک گملہ دیکھا تو رک گئے اور فرمایا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا تو انہوں نے گملے میں ڈالا، انہوں نے کہا کہ آئندہ سے پانی ڈالنے میں احتیاط کرو، کوئی چیز خشک نہ رہ جائے۔ اور پھر بات کیا کہی، انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جس شخص کو ہم کچھ دے دیں اس کے مال میں ان کا بھی حصہ ہے جو سوال کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ فرمایا یہ بول نہیں سکتا، اللہ نے کہا محروم کا بھی حصہ ہے۔ محروم سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بولتی نہیں ہیں زبان سے، مگر ان کی حالت بتاتی ہے کہ تم ان کا خیال رکھو۔ اس لیے معیشت میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کہیں ایسے بھی کہا تھا کہ بنیادی ضروریات زندگی سے ایک طبقہ محروم رہے اور تم گلشرے اڑاؤ۔ یا آدم علیہ السلام نے فرمایا رب لولا سویتا، اللہ آپ ان کو برابر کیوں نہیں کر دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ ایک دوسرے سے کام لیا جا سکے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی کو بھی لوگ ترسیں، جب وہ ترسیں گے تو ڈاکے ڈالیں گے، جب وہ ترسیں گے تو بدکاری کریں گے، جب وہ ترسیں گے اور ان کا دماغ خراب ہوگا وہ نشہ کریں گے۔ نشہ اس وقت کرے جب بنیادی ضروریات زندگی پوری ہوں، اللہ کے یہاں قابل گرفت ہے۔ بدکاری اس وقت کرے جب نکاح بالکل آسان ہو، اللہ اس کو ضرور پوچھے گا۔ قتل اس وقت کرے جب بنیادی ضروریات زندگی پوری ہیں، یقیناً مجرم ہے۔ اور جو شخص بنیادی ضروریات زندگی کے پورا ہونے کے بغیر یہ حرکتیں کر گزرے، اس کے لیے وہ سزا نہیں ہے جو سزا اس صورت میں۔ اس لیے اتنے احمق لیڈر بھی ملیں گے، حدود جاری کرو جی، حد جاری کرو۔ اے یار اس کے پاس کھانے کو گھر میں ہے نہیں اور وہ آدمی جا کے ڈاکہ ڈال رہا ہے، کیا کرے؟ مر جائے۔ اس کے پاس اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے کوئی مناسب سواری نہیں ہے، اور بچے کئی فرلانگ پیدل چلتے ہیں، اس کے دل میں دکھن نہیں ہوتی؟ تم بنیادی ضروریات زندگی لوگوں کی پوری نہ کرو اور تمہیں حدود کا سبق کسی نے پڑھا دیا ہے، حد جاری کرو، حد جاری کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی بنیادی ضروریات زندگی کو دیکھتے تھے، پھر بات کرتے تھے۔ مسند احمد میں آیا ہے، کون نہیں جانتا کہ مردار حرام ہے؟ قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتہ، بنیادی طور پر ہم نے 4 چیزیں تم پہ حرام کی ہے۔ سب سے پہلے مردار کا ذکر کیا ہے، مردہ جانور نہیں کھایا جا سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں سفر پہ، اپنی اونٹنی ایک کو دے دی، کہا اس کا خیال کرنا، سفر سے واپسی پہ لے لوں۔ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول وہ بیمار ہو گئی، تو میں نے انہیں کہا ذبح کر لیں، انہوں نے کہا نہیں یہ امانت ہے۔ اور پھر انہوں نے اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ کل وہ مر گئی۔ میں نے کہا اس کی کھال اتار کے استعمال کر لیتے ہیں، اس نے کہا نہیں یہ امانت ہے۔
میں نے کہا اس کی چربی استعمال کر لیتے ہیں، اس نے کہا نہیں امانت ہے۔ میں نے کہا گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اور تم اتنے سخت ہو، اللہ کے رسول آپ اسے بتائیں کیا کرنا چاہیے، مجھے سمجھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھال اتار کے بیچ دو اور اس مردار کی چربی کو تم استعمال کر سکتے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے؟ غالباً 1 سال تک اس چربی کو استعمال کرتے۔ بات کرو بنیادی حقوق کی، وہ کہاں ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ انسان بے قابو بھی ہو جاتے جب انہیں نکاح کی سہولت میسر نہ آئے۔ یہ تو ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظمت کردار ہے۔ وہ خاتون آتی ہے اور کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلی جاؤ، پھر فرمایا اس سے کہا اللہ کے رسول میں امید سے ہوں، آپ نے فرمایا چلی جاؤ اپنے بچے کی ولادت کا انتظار کرو۔ ولادت کے بعد وہ لے آئی ہے چھوٹا سا معصوم بچہ اور پیش کر کے کہتی ہے اللہ کے رسول یہ میرے ہاں اولاد بھی ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلی جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ۔ یہ 2.25 سال بنتے ہیں، پھر آئی اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے دودھ پلا دیا، میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا، یہ لیں اسے اور مجھے پاک کر۔ یہ حدود، یہ قیود، یہ سب چیزیں، یہ جو شدت پسند ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ان کی حکومتیں قائم ہو اور ماریں لوگوں کو، پہلے مارو لوگوں کو اور معاشی نظام برباد کر کے پھر چلے جاؤ بھیک مانگنے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں کہ جی پیسے دے دیں، قرض دے دیں، اور قرض پہ بھی پھر خوش ہو کہ ہمیں اتنے ڈالرز مل گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حاطب بن نبی بلتع کو لکھا تھا۔ حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے۔ انہوں نے لکھا حضرت یہ ہیں جنہوں نے میرے ہاں ڈاکہ ڈالا ہے، 8 آدمی ہیں، میں انہیں رسیوں سے باندھ کے جناب والا کو بھیج رہا ہوں، ان پہ حد جاری کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم کہاں کام کرتے؟ ان کا حضرت حاطب کے باغات میں۔ یہ کیا کیا ہے؟ ان کے جی چوری کی۔ کتنی تنخواہ ہے؟ اتنی تنخواہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور خط لکھا حاطب کو کہ حاطب اتنی کم تنخواہ پہ اتنے مزدوروں کو تم نے رکھا ہوا ہے، یہ پیسے کہ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم اگر تم بدری نہ ہوتے میں تمہارا ہاتھ کٹوا دیتا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جب قحط پڑا تو امیر المومنین کا چہرہ بالکل اتر گیا اور گورا اور سفید رنگ سانولے ہو گئے۔ ہم آپس میں بات کرتے تھے، ہم کہتے تھے امیر المومنین کو اس بھوک اور فاقے نے کیسا کمزور کر دیا ہے، اور اسلم کو ہم نے کہا ان کے نوکر کو، ان کے سیکٹری کو کہ جا کر رکھو یہ چیزیں، اور زیتون کا تیل اور روٹی رکھی گئی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا میری رعایا کہ ہر آدمی کو یہ آ گیا اتنا تیل اور اتنی روٹیاں؟ ان کا نہیں حضرت کہ آپ اپنی صحت کا خیال کریں، آپ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، یہ آپ کے لیے اٹھوا دیا۔ اور فرمایا جب تک میری رعایا کے ایک فرد کو یہ زیتون اور یہ روٹی نہیں میسر ہوگی میرے لیے کھانا جائز نہیں۔ ایسے لوگ تھے، یہ حکمرانی تھی، انسانوں کی ضروریات زندگی کا خیال تھا کہ لوگوں کی ضروریات کیسے پورے ہوں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جب زیادہ ہو گیا طویل عرصہ اور قحط کے آثار، قحط ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، یا تو اللہ اس قحط کو ختم کر دے، اور یا پھر مدینہ منورہ میں جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس مال ہے میں جبراً ان سے وصول کر کے غریبوں میں بانٹ دوں۔ یہ نوبت تو نہیں آئی،
اور اللہ نے اس قحط کا علاج کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی کا ایک کنواں ہے، ایک دن مسلمان بھرتے ہیں اور ایک دن یہودی، اور یہودیوں کا کنواں ہے اور پانی پورا نہیں ہو رہا۔ تم میں سے کوئی ہے جو پانی ان سے خرید لے وہ کنواں؟ اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور 8000 سکے لا کے پیش کیے، کہا اللہ کے رسول یہودی 8000 قیمت لگاتے ہیں نا، یہ لیجئے اور پورا کنواں مسلمانوں کا ہو گیا۔ بار بار فرمایا کہ عثمان تم جنت میں جاؤ، عثمان تم جنت میں جاؤ۔ یہ بنیادی ضروریات زندگی، کتنی خوبصورت بات ایک دن ارشاد فرمائی۔ یہ ایسا موضوع ہے، یہ اس حدیث کا، اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہے آدمی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے گھر کھجور کے 2 درخت نہیں لگے ہوئے؟ اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے پڑوسی سے کہو کہ اس سال میں کھجور کے 1 درخت کے پھل بیچ کے گزارا کروں گا، 1 درخت 1 سال کے لیے آپ لے لیں۔ فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کسی کے پاس 2 سواریاں موجود ہوں اور وہ کہے اپنے پڑوسی سے کہ ایک کار پہ 1 سواری پہ میرا گزارا ہو جاتا ہے، دوسری ایسے ہی کھڑی ہے، یہ آپ لے لیجئے، 1 سال تک آپ گزارا کر لیجئے۔ یہ اسلام کدھر گیا ہے؟ اس لیے دولت، پیسہ، اس سے مذہبی شخصیات بنتی ہیں، حضرت بنتے ہیں، حضرت کی اولاد بنتی ہے، حضرت کے پلاٹس بنتے ہیں، حضرت کے لیے بہترین سے بہترین گاڑیاں آتی ہیں، اور حضرت کے بچوں کے لیے بھی وہ کچھ ہوتا ہے کہ غریب ذبح ہو جائے، ان کے پیٹ نہیں بھرتے۔ یہ مذہبی قیادتیں ہیں آپ کی، اور آپ کہتے ہیں حضرت نور اللہ مرکزہ اور حضرت رحمت اللہ علیہ۔ ہم تو نہیں کہتے، دل دکھتا ہے کہ تمہارے زمانے میں کوئی غریب نہیں رہا تھا، تمہارے پاس اتنی دولت تھی اور تمہیں عقل نہیں آئی تھی کہ اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں۔ یہ کسی نے نہیں سکھایا تھا کہ حضرت آپ بھی ایک لنگر جاری کر دیں، یہ کسی نے نہیں سکھایا تھا کہ اس بستی میں غریب لوگ رہتے ہیں، کنواں نہیں ہے، پانی مہیا کر دیں، لوگ فریج کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ 6 7 10 لاکھ میں ایک ٹھنڈے پانی کا کوئی کولر لگا دیں تاکہ لوگ استعمال کریں۔ یہ سب مذہبی گنڈے اور بدماش سرمایہ دار، ان کی حکمرانی ہے اور یہ فتوے دیتے ہیں۔ کدھر گئے غریب لوگ؟ اس یہ بنیادی ضروریات زندگی، اس پہ کوئی کسی سے کمپرومائز نہیں کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعلیم کے ادارے کھولو اور سارا خرچہ گورنمنٹ برداشت کرے گی، اور فرمایا کہ ہر تعلیمی ادارے کے ساتھ تیر اندازی اس کے جگہ بناؤ، اور ہر ایک تعلیمی ادارے میں تیرنے کے لیے تالاب، سوئمنگ پول بناؤ۔ اور ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرتے تھے اس بچے کو لا کر جو بچہ 2 چیزیں جانتا تھا اور کہتا تھا اللہ کے رسول میں زبردست سوئمر ہوں، تیر لیتا ہوں اور میرا نشانہ بہت اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جمعے کے دن چھٹی کرو اور باقی پورا ہفتہ بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ تو مسلمانوں کے ہاں تعلیم اور میڈیکل یہ اب تک فری رہے ہیں۔ بنو امیہ کا پورا دور، بنو عباس کا، پورے شہر میں علاج مفت ہے۔ جمعے کے دن خاص طور پہ بڑی بڑی ریڑیاں اور ٹھیلے لگتے تھے، ہر قسم کی دوائیاں ہوتی تھیں اور حکیم بیٹھے ہیں اور مفت علاج ہو رہا ہے، اور جمعے کے بعد مفت چیک اپ ہے۔ کوئی پیسے کا تصور بھی نہیں تھا۔ اسی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں نا، اس کا شعور آئے تاکہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو آرام سے کوئی تربیت کے مراحل سے گزار سکیں۔ حدود معطل کر دی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ،
اہل تشیع اسی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے، اور عمر کہتا ہے نہیں، یہ خود چاہتا تھا کہ اسے رسالت ملے، معاذ اللہ۔ سعد رضی اللہ عنہ کے یہاں چوری ہو گئی ہے، اہلیہ ایک آئینہ تھا چائنا سے بنا ہوا، انہوں نے کہا سعد یہ کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ چلا نوکر جو تھا اسی نے چوری کر دی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے بھیجا نوکر کو اور فرمایا دوسرے کو کہ لے جاؤ اسے پکڑ کے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا سعد کو خط، اور لکھا کہ سعد نوکر بھی تمہارا ہے، بیوی بھی تمہاری ہے، آئینہ بھی تمہارا ہے، گھر بھی تمہارا ہے، اگر اس نے چوری کر لی ہے تو مناسب نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی ضرورت آ گئی ہوگی۔ یہ وہ شفقت ہے جس نے اسلام کو پھیلایا۔ ساری فوج کہہ رہی ہے کہ عراق فتح ہو گیا ہے اور زمین فوج کو دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلا لیا، حتیٰ کہ شام سے بلال رضی اللہ عنہ آ گئے اور بڑی لمبی میٹنگز ان کی چلی، فوج کو زمین دے دی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی اور فرمایا تم سب اس کے حق میں ہو، میں قطعاً ایسا کام کرنے والا نہیں ہوں، فوج کو ہم زمینیں دے دیں گے، یہ پل کون بنائے گا، یہ ٹیکس کون ادا کرے گا، یہ سڑکیں کہاں سے بنیں گی، میں اپنی رعایا کے اخراجات کہاں سے پورے کروں گا، اور میں اپنے بچوں کو تعلیم کہاں سے دوں گا۔ ایسی تقریر ہے زبردست، سب چپ ہو گئے سوائے دو کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا نہیں، حضرت زمینیں ہم میں تقسیم ہوں گی، اپنا اپنا خون بہایا ہے، خون دیا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے لیے دیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ بھی کھڑے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اگلے دن کہا کہ میں رات عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں قرآن کا یہ حکم آیا کہ مجھے زمینیں نہیں تقسیم کرنی۔ عبد الرحمن ابن عوف بیٹھ گئے، ان کا حضرت بالکل ٹھیک، بلال رضی اللہ عنہ کا نہیں، فوج میں زمینیں تقسیم ہوں گی، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ بلال سے میری جان چھڑا دے۔ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ ناراض ہو کے شام چلے گئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو امیر المومنین نے یہ جو جملہ کہا تھا ایسے ہی ہوا، عراق کا سارا مال، ساری زمینیں، اتنا ٹیکس اس سے، اتنی فصل آتی تھی کہ یہ ہارون الرشید کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا ہے، اس نے ایک صفحہ خط ایک لکھا ہے کہ حضرت مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کی اکانومی کیسے چلے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھنا شروع ہوئے اس خط کا جواب، اور کوئی 700-800 صفحے لکھے ہیں کہ سنبھالو پبلک کو، ملک کو سنبھالو۔ اتنا متقی آدمی تھا کہ ہارون الرشید نے بغداد میں حج کا احرام باندھا چھوٹی عید سے اگلے دن 2 شوال کو، اور پیدل بیت اللہ گیا ننگے پاؤں، اللہ کے ادب میں، اللہ کی تعظیم میں، اور 11 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو جا کر احرام اس سے کھولا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، پیدل اللہ کے گھر میں گیا، اتنا متقی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق فتح ہوا تھا، اور عراق سے اتنی فصلیں آتی تھیں، اتنے پیسے آتے تھے، اور تم اپنے زمانے میں عراق چھوڑ کہاں کہاں تمہاری فتوحات پہنچ گئی ہیں، اور تمہارے فصلیں اور اتنا پیسہ آتا ہے، اس کے باوجود پورا نہیں ہو رہا، تم کیا کر رہے ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ ہمارے بچے اس معیشت کو پڑھیں تو پھر پتہ چلے نا کہ اکانومی کن بنیادوں پہ استوار ہوتی، تجارت کیا ہوتی ہے، ملک کے اپنے وسائل کیا ہوتے ہیں، معدنیات کیا ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ڈلا لے کے آیا تھا کہ اللہ کے رسول قبول فرمائیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ اتنے ناراض ہوئے کہ وہ ڈلا اٹھا کر دے مارا، اور اگر وہ اپنا سر نہ بچا لیتا تو سر پھٹ جاتا۔ کیوں یہ کیا؟ یہ ساری بھی تو احادیث ہی ہیں، غریبوں کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔
مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. یہ علامہ اقبال نے کہا. جتنی اسکالرشپس آئیں وہ تمہارے بچوں کے لیے. ہمارے بچوں میں کون سی ایسی کبھی واقع ہو گئی جناب؟ جتنے پلاٹس آئیں یہ تمہارے لیے، اور 90% غربت میں بسر کریں، 95% اور کرائے کے مکانات میں مہینہ چڑھتے اور اترتے دیر نہیں لگتی. کدھر جائیں؟ صرف ایک چیز ہے اور بس، اللہ کا خوف نہ ہونا. بس گناہ سے، ظلم سے، جھوٹ سے صرف ایک ہی چیز بچاتی ہے، اور وہ اللہ کا خوف ہے کہ اللہ کے ہاں جا کے جواب دے. بس جس شخص میں اور جس معاشرے میں اللہ کا خوف نہ رہے وہ پھر جنگلوں اور حیوانات سے بدتر معاشرہ ہو جاتا ہے. آپ یہاں دیکھ لیں، صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ خدا مجھ سے پوچھے گا اور میں کیا کہوں.